بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في كل كلامنا. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سامنے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر مہمان نظام، اساتذہ کرام اور کنگز ٹاؤن کے اندر پڑھنے والے تمام طلباء اور طالبات، اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایجوکیشن کے نام پر، تعلیم کے نام پر یہاں جمع فرمایا ہے. بہت بڑی خوشی ہو رہی ہے، مسرت کی گھڑی ہے کہ ہماری کالج اور ہمارے یہ بچے مکمل نقاب کے اندر اور پوری تربیت یافتہ. آج کے جنریشن میں کوئی بے حیائی نہیں، کوئی شراب نوشی نہیں، کوئی اللہ کے احکامات کو توڑنے کے اعمال اور کام نہیں ہے. بڑی سادگی کے ساتھ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یہاں پر پروگرام منا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ایک شعر ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، سبق پھر سے پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. سبق پھر سے پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. محترم دوستوں، بزرگوں، آج حالات اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ علم کے میدان میں، ایجوکیشن کے میدان میں آنا، محنتیں کرنا، خوب ایجوکیشن حاصل کرنا بہت ضروری ہے. جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن پاک 23 سال میں مکمل ہوا. کبھی ایک آیت، کبھی ایک سورت، الگ الگ مواقع کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں کو نازل فرمایا. لیکن جب سب سے پہلے قرآن کی آیت اللہ نے نازل کرنے کا ارادہ فرمایا اور پہلی قرآن کی 5 آیتیں سورہ علق کی نازل فرمائی، تو ان 5 آیتوں میں نہ نماز کا حکم دیا گیا، نہ روزے کے فرائض کو بیان کیا گیا، نہ حج کی فرضیت کو بتایا، نہ کسی اور فریضے کو بتایا، بلکہ ان 5 آیتوں میں تعلیم کے بارے میں، ایجوکیشن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا. اقرأ باسم ربک الذی خلق. اور آپ غور کریں، بڑے پڑھے لکھے بچے ہیں، اساتذہ ہیں، کہ پہلی آیت کا پہلا ورڈ اور جملہ جو ہے وہ اقرا سے شروع ہوتا ہے. پڑھو. اس سے پہلے بھی کوئی لفظ نہیں لایا اللہ تعالیٰ نے. سب سے پہلا لفظ اللہ تعالیٰ نے تعلیم کے بارے میں، ایجوکیشن کے بارے میں لایا اور کہا پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس رب نے ساری کائنات کو بنایا ہے. علم کی تقسیم، ایجوکیشن کی تقسیم بعد میں کر دی گئی. یہ دینی علم، یہ دنیاوی علم. علم تو علم ہے، ایجوکیشن تو ایجوکیشن ہے. بس کوئی بھی علم حاصل کرے، کوئی بھی ڈگری حاصل کرے اور کوئی بھی ایجوکیشن حاصل کرے، اللہ کے نام سے حاصل کرے، اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرے. آج ہمارے قوم کے بچے اور ہمارے قوم کے لوگ ایجوکیشن میں سب سے زیادہ پیچھے ہیں. جس قوم کا قرآن اور اس قرآن کی پہلی آیت ایجوکیشن کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں نازل ہوئی، آج وہی قوم کے بچے، وہی قوم کے نوجوان اس ایجوکیشن سے سب سے آخری سیڑھی پر ہیں. خریب میں شاہین کالج میں 2 سال پہلے غالباً زوم میٹنگ ہوئی. حیدرآباد سے کچھ علماء، کچھ فکر مند ساتھی جڑے تھے. وہاں پر وہ مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں. وہ بتا رہے تھے ماشاءاللہ بہت سارا محنت کر کے ڈیٹا جمع کیا کہ آرمی میں کتنے ہمارے مسلمان ہیں، ججز کتنے ہمارے ہونا چاہیے، کتنے ہیں، کتنے اور مائنس میں ہیں. اسی طرح سول سروسز میں کتنے ہونا چاہیے تھا ہمارے پرسنٹیج کے حساب سے، لیکن کتنے باقی ہیں. ہر ماشاءاللہ شعبے کا انہوں نے ڈیٹا نکالا. IAS آفیسر، IPS آفیسر 550 ہونا ہے یا 650 کے قریب ہونا ہے، بس 100 قلت.
آرمی فورس میں ہمارے پرسنٹیج کے حساب سے 2 لاکھ یا 3 لاکھ سے زیادہ ہونا ہے بس 40-50 ہزار. تو ہر شعبے کے اندر ڈپارٹمنٹ کے اندر یہی حالت ہے کہ جتنا ہونا چاہیے ہماری آبادی کے لحاظ سے اس کا ایک حصہ بھی نہیں ہے. اور ایجوکیشن میں انہوں نے پرسنٹیج نکالا مختلف دھرم جو ادیان ہے دھرم کے ماننے والے کمیونٹیز ہیں تو سب میں آتے غیر تعلیم یافتہ کتنے پرسنٹیج ہندو ہیں غیر ہیں سکھ ہیں عیسائی ہیں تو سب سے آخری مسلمان ہیں. آدھی آبادی سے زیادہ غیر تعلیم یافتہ غیر ایجوکیٹڈ. تو شعر علامہ اقبال نے کہا سبق پھر سے پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تو جیسے کام دنیا کی امامت کا. تو کہاں ہے وہ صلاحیتیں کہاں گئی وہ ٹیلنٹ ہمارے بچوں کے اندر سے خوبیاں دنیا کو ہم نے کیا کچھ دیا تھا کتنے چیزیں ہم نے دنیا کو سکھائی تھی جینا ہم نے سکھایا عدل ہم نے سکھایا انصاف ہم نے سکھایا انسانیت ہم نے سکھائی حیا کا درس ہم نے دیا پولیس محکمہ ہو ملٹری محکمہ ہو یہ جتنے چیزیں ہیں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قائم شدہ ہیں. یونانی دوا کون لایا ہندوستان کے اندر اس کے موجد کون ہے لیکن آج ہماری حالت کہاں سے کہاں چلی گئی. آپ سے میری گزارش ہے اللہ تعالیٰ زندگی ایک مرتبہ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ موقع بھی دیتے ہیں. کبھی بھی اپنے اللہ کی طرف سے ملنے ہوئی اپورچونٹیز کو کبھی ضائع نہ کرو برباد نہ کرو. بار بار یہ موقع نہیں ملتے بار بار یہ جوانی نہیں آتی بار بار یہ زندگی نصیب نہیں ہوتی ہے. یہ وقت ہے آپ کا انقلاب برپا کرنے کا. یہ وقت ہے آپ کا اپنی قوم کے فیوچر کے بارے میں سوچنے کا. یہ وقت ہے آپ کا اپنے آپ کو کھپانے کا اپنے آپ کو مٹانے کا. ایک شعر ہے اگر سمجھدار ہیں سمجھ سکتے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر مرتبہ چاہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. کوئی بھی پروگرام کوئی بھی دعوت کوئی بھی فنکشن بغیر بریانی کے نہیں ہوتی. ہمارے گھروں میں ایسا بریانی ہٹ وغیرہ نہیں پکا. آپ کے گھروں میں کیسا ہے معلوم بریانی نہیں بریانی کے بغیر کتنی اچھی ڈش بنا لے بریانی کے بغیر مزہ نہیں. لیکن وہ دانا جس دانے کے ذریعے جو بریانی تیار ہوتی ہے اس دانا کیا اس نے قربانی دیا برداشت کیا سہا ہے تب جا کر مارکیٹ سے ہزاروں کی قیمت دے کر لوگ اس کو خریدتے ہیں. اس شعر کے اندر یہی سمجھایا گیا جو بچے جو نوجوان اپنے اندر کچھ کرنے کے عزم رکھتے ہیں حوصلہ رکھتے ہیں اور محنتیں کرتے ہیں اپنے آپ کو کھپاتے ہیں مٹاتے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو دانا. اس کھیت کے اندر مسلسل پانی کھاد اسی طرح گندگی گوبری نہ جانے کیا کیا چیزیں اس کے اندر لیکن دانا برداشت کرتا ہے ایک مدت تک. پھر اس کے بعد اس کے ابھرنے کا کامیابی کا وقت آتا ہے تو وہ دانا وہ گلے گلزار بن جاتا ہے. میرے بچوں نوجوانوں آپ سے گزارش ہے اپنے اس وقت کو ضائع نہ کرو. بہت وقت ہاتھ سے چلا گیا. ہماری قوم کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے. ہماری قوم کی بربادی طے ہو چکی ہے اور ہر طرف ناکامی ہے. ایجوکیشن نہیں تعلیم نہیں دین نہیں ایمان کی اہمیت نہیں جس کی وجہ سے ناکامی ہے. تو نوکری کے لیے بھی نہیں پڑھنا. نوکری کیا ہے نوکر سے نوکری بالفاظ دیگر غلامی. ہمارے بچے عام طور سے آدھے پرسنٹ سے زیادہ 70-80% تو نہیں پڑھتے ایسے ہی 7 کے بعد یا سے پہلے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. لیکن جو پڑھتے آگے بڑھتے ہیں ان میں بھی گنے چنے چھوڑ کر اکثر جو اسٹوڈنٹ رہتے ہیں پڑھنے والے ان کا بس یہ مقصد رہتا ہے جسٹ پاس ہو جاؤ. امتحان 1 دن ہے 2-4 دن ہے تو دیکھا کہ امتحان میں کس انداز کے سوال آتے ہیں ان سوالوں کی تیاری کر کے جسٹ پاس ہو گیا اسی میں خوش ہیں. ان کی سوچ اور ان کے عزائم اتنے چھوٹے اتنے کمزور کہ 20-25 ہزار کی کوئی نوکری لگ جائے
یہ تو بہت حقیر سی سوچ ہے، بہت حقیر سا یہ ارادہ ہے۔ آپ کی سوچ آسمانوں کی بلندیوں کو چھونا چاہیے۔ آپ جس ٹاپک پر علم حاصل کر رہے ہیں، ڈگری حاصل کر رہے ہیں، اس ٹاپک کے ماہر بن جائے، ٹاپر بن جائے۔ جس ڈپارٹمنٹ میں آپ جائیں گے، اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ آف کوچ، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بن جائے۔ سارا سسٹم، سارا ڈپارٹمنٹ آپ کے اشارے پر کام کرے، بھاگ جائے، ہل جائے ڈپارٹمنٹ۔ کوئی حوالدار بن گیا، کوئی معمولی میڈیکل میں ہیلپر بن گیا، کوئی کامیابی نہیں ہے۔ پورا ہاسپٹل کا ڈپارٹمنٹ آپ کے ہاتھ کے نیچے کام کرنا ہے۔ سارا پولیس سسٹم اور ڈپارٹمنٹ آپ کے ایک اشارے پر کام کرنا ہے۔ سارے سول سروسز جو بھی ہیں، اس کے بڑے بڑے عہدے آپ کے ہاتھوں میں ہونا ہے۔ اس کے لیے ایسے ہی یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی بولنے سے یا سوچنے سے۔ سو کر خواب دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ خواب وہ ہیں جو جگے ہوئے آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ بچوں، میرے نوجوانوں، خواب دیکھو، جگتے ہوئے خواب دیکھو کہ مجھے فیوچر میں کیا بننا ہے، مستقبل میں مجھے کیا کرنا ہے۔ آپ کسی کو رول ماڈل نہ مانو۔ آپ کے رول ماڈل آپ کے ٹیچرز ہیں، آپ کے رول ماڈل علماء ہیں، آپ کے رول ماڈل اکابرین ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا داروں کو، بے حیائی کرنے والے لوگوں کو رول ماڈل نہ مانو، برباد ہو جاؤ گے۔ آپ اپنے آپ کو ایسا بناؤ، آپ اپنے آپ کو ایسا تیار کرو، لوگ آپ کو رول ماڈل مانیں۔ آپ کی مثال اپنے بچوں کو دینے والے بنے۔ نوکری کے لیے کام نہ کرے، آپ کام کریں دنیا میں انقلاب برپا کرنے کے لیے کام کریں۔ آپ پڑھیں، رب کو راضی کرنے کے لیے آپ پڑھیں، ایجوکیشن حاصل کریں۔ آپ پڑھیں، ملک میں، ساری دنیا میں انسانیت کو فروغ دینے کے لیے تعلیم حاصل کریں، ایجوکیشن حاصل کریں۔ علم ایک تقسیم نہیں ہے۔ اگر آپ جو ڈگری حاصل کر رہے ہیں، آپ کے مقاصد ارادے اچھے ہیں، نیک ہیں کہ مجھے ملک کو تعمیر کی طرف لے جانا ہے، ترقی کی طرف لے جانا ہے، قوم کو ترقی کی طرف لے جانا ہے، کامیاب بنانا ہے، قوم کے لیے، انسانیت کے لیے کام کرنا ہے، وہ آپ کا ڈگری حاصل کرنا کوئی دینی علم حاصل کرنے سے کم نہیں۔ آپ کے پلان ہونا چاہیے، فیوچرز ہونا چاہیے۔ یہ کھیل، یہ کود، یہ دوستیاں، یہ یاریاں، یہ ناجائز محبتیں، یہ وقت ٹل جائے گا، گزر جائے گا، خوشیاں باقی نہیں رہ سکتی۔ وہ ٹائم پاس پھر دوبارہ لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ وہ پارٹیاں جو منا کر وقتاً فوقتاً ہم نے وقت کو گزارا، لیکن ایجوکیشن کے نام پر ہم نے اپنے ماں باپ کی محنتوں کو ضائع کیا، اپنی جوانی کے وقت کو برباد کیا، کبھی دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا۔ مثل برف وقت کم ہوتا جاتا رہتا ہے۔ عقل مند وہی ہے جو وقت کی قدر کرتے ہیں، اور یاد رکھیں جو وقت کی قدر کرتے ہیں، ایک وقت آتا ہے وقت ان کی قدر کرتا ہے۔ یاد رکھیں یہ اصول ہے، یہ دستور ہے، جو وقت کو ویسٹ کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، ایک وقت آتا ہے وقت انہیں برباد کر دیتا ہے۔ کوئی ویلیوز نہیں رہتی، کوئی ان کا مقام اور مرتبہ نہیں رہتا۔ معمولی سی ڈگری لے کر وہ دھکے مارے پھرتے رہتے ہیں کہ کوئی معمولی سی بیٹھ کر چیئر پر لکھنے کا کام مل جائے، نگرانی واچ مین کی ڈیوٹی مل جائے، تو ایسے لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے دوستوں، نوجوانوں، عزیز طلباء، طالبات، آپ فیوچر کے ہیروز ہیں۔ آپ کو اپنی قوم کو سنبھالنا ہے۔ قوم برباد ہو چکی ہے، آلریڈی تباہ ہو چکی ہے۔ ہمارے قوم کے نوجوانوں میں نشہ عام ہے، شراب عام ہے، جوا عام ہے، بے حیائی عام ہے۔ ہماری کتنی بچیاں کیا ہو گئی جو غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہیں، اپنی ماں باپ کی عزتوں کو پیروں تلے روند کر، اپنے ایمان کا سودا کر۔ یہ کیوں ہوا؟ دین سے دور ہونے کی وجہ سے، ان کے پلانز نہ ہونے کی وجہ سے، ان کے اچھے تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے یہ غیر راستوں میں پڑ گئے، اپنی جوانی کو برباد کر چکے۔ تو قوم کو سنبھالنے والوں کی سخت ضرورت ہے، لیڈرز کی سخت ضرورت ہے، بہترین رہنما، بہترین رہبروں کی سخت ضرورت ہے۔ اگر آج ہم
اس میدان میں کام نہیں کریں گے، محنتیں نہیں کریں گے، آئندہ آنے والے زمانے کے لیے، دنوں کے لیے، آئندہ آنے والے جنریشنز کے لیے ہماری قوم کہیں کی نہیں رہے گی، برباد ہو جائے گی۔ آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہر سمجھ رکھنے والے کی ذمہ داری ہے ہمارے قوم کے بارے میں، انسانیت کے بارے میں کام کرنا ہے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کر، بڑی سی بڑی ڈگریاں حاصل کر کر اونچے اونچے مقام پر پہنچنا ہے۔ یہ پی جے عبدالکلام مرحوم ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے، اخبار پیج کر انہوں نے تعلیم کو حاصل کیا۔ 10-12 سال کی عمر میں گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ ایجوکیشن حاصل کر سکیں، گھر کے حالات نہیں تھے، لیکن جنون تھا، جنون ایک دیوانگی تھی ان کے اندر، ایک ان کا مقصد تھا، ان کا فیوچر پلان تھا۔ اس جنون کے آگے انہوں نے دنیا کو اپنے قدموں میں جھکایا، اخبار کو بیچا، پیپر بیچ کر اپنے تعلیم کے ضرورتوں کو پورا کیا، کام کر اپنے آگے کی زندگی کو طے کیا۔ پھر اس کے بعد جب وہ فارغ ہوئے تو ایسا محنت سے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر اپنے ٹیلنٹ کے اندر نکھرے کہ بتاتے ہیں 1990 میں ان کو پدما شری، پدما بھوشن، اسی طرح 1997 میں وہ ایوارڈز ملے ہیں۔ پھر فارغ ہوئے تو ایسا جنون تھا، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا، پھر انا یونیورسٹی کو چلے گئے پڑھنے کے لیے۔ اتنی ساری کامیابی کے بعد، اتنے سارے ایوارڈز لینے کے بعد، اتنی ساری شہرت پانے کے بعد، جیسے فارغ ہوئے ان چیزوں سے، میزائل مین ان کو لقب ملا، پھر انا یونیورسٹی مدراس کے اندر پھر ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے، اس زمانے کے پرائم منسٹر کا فون آتا ہے کہ آپ کو بلایا جا رہا ہے، آپ آ کر ملاقات کریں، ملیں، اس لیے کہ آپ کو پریزیڈنٹ آف انڈیا بنانا ہے۔ تو ایسے ہی مل گئی کامیابی ایسے ہی نہیں ملتی۔ مولانا ابوالکلام آزاد اس آزاد ہندوستان کے سب سے پہلے ایجوکیشن منسٹر رہے ہیں، کیسے ہی بن گئے۔ 11 سال کی عمر میں اپنا پہلا میگزین نکالا انہوں نے، نئے رنگ عالم، 11 سال عمر تھی۔ آج ہمارے 25 سال کے نوجوان کسی چیز کے کام کے نہیں۔ 12 سال کی عمر میں ایک لائبریری سیٹ کیا تھا انہوں نے، کتابیں بھری ہوئی تھی۔ 15 سال کی عمر میں انہوں نے کتابیں لکھی۔ الہلال ایک میگزین اس وقت نکالا کرتے تھے، ایک اخبار کی شکل میں، بہت شائع ہوا، بہت اس کو شہرت ملی۔ برٹش گورنمنٹ نے اس کو دیکھ کر روکا تو پھر البلاغ نکال دیا۔ ایسی بہت ساری کتابیں ہیں، انڈیا ونز فریڈم ان کی کتاب ہے، بہت مشہور ہوگی۔ تو یہ جو کامیاب ہوئے ہیں دنیا کے اندر، ان کو دیکھیں، ان سے اس پہ اپنے اندر جذبات پیدا کریں۔ پڑوس ملک کی ایک بچی ہے، بہت چھوٹی عمر، ایجوکیشن حاصل کرنا، ملک کو ترقی کی طرف لے کر جانا، اس کا ایک نعرہ تھا، ون چائلڈ ون ٹیچر ون بک ون پین، چینج دا ورلڈ، کین چینج دا ورلڈ، اس کا ایک نعرہ تھا۔ دنیا کے اندر اس نے سفر کیا، دنیا کے ممالک طلب کیے اور اسے نوبل پرائزز دیے گئے، اور اس کے اوپر وار ہوا، پھر بھی اس نے اپنے علم کے تعلق ختم نہیں کیا، ایجوکیشن ایسا حاصل کیا۔ آج بھی کینیڈا ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے لنڈن یونیورسٹی ہو، ہر جگہ وہ بچی جاتی ہے، چھوٹی عمر کی تھی، وہ ایسی اسپیچ کرتی ہے انگریزی زبان میں، سارے بڑے سے بڑے ٹیچرز، بڑے سے بڑے ڈگری ہولڈرز اس کو دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ تو وقت ختم ہو رہا ہے، دنیا میں جو بھی کامیابی ملی ہے، عزتیں ملی ہیں، کہ جو بھی بڑے ہیں وہ ایسے ہی بڑے نہیں بن گئے، انہوں نے اپنے تعلیم کے، ایجوکیشن کے زمانے میں اپنے آپ کو کھپایا، اپنے آپ کو مٹایا، ایسی کتابوں سے محبت کی، محنتیں کی، ایک وقت آیا کہ وقت ان کی قدر کیا، ان کا مقام بنا، ان کا مرتبہ بنا۔ اور دوسرا، جو ٹیچرز آپ کی تربیت کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، ایجوکیشن دیتے ہیں، ان کی
کی بھی دعائیں لینا ہے، ان کی بھی قدر کرنا ہے۔ دیکھو کوئی ڈاکٹر وہ کسی کو ٹیچر نہیں بناتا، کوئی لائر کسی کو ٹیچر نہیں بناتا، کوئی انجینئر وہ کسی کو ٹیچر نہیں بناتا، کوئی جج کسی کو ٹیچر نہیں بناتا، لیکن ایک ٹیچر ہی ہے وہ شان رکھنے والا ہے جو ٹیچر کے ڈاکٹر بھی بناتا ہے، جو ٹیچر کے انجینئر بھی بناتا ہے، جو ٹیچر کے لائر بھی بناتا ہے، جو ٹیچر کے بڑا سے بڑا آفیسر بھی بناتا ہے۔ اس دنیا میں 3 شخصیت ایسے ہیں جو بغیر مقصد کے آپ کی کامیابی چاہتے ہیں، کامیابی کو دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی غرض نہیں۔ ایک ہے ماں، ایک ہے باپ، اور ایک ہے ٹیچر، آپ کا استاد۔ ہر وقت آپ کی فکر رہتی ہے آپ کامیاب ہو جاؤ، آپ خوب علم حاصل کرو، اعلیٰ نمبرات حاصل کرو، ٹاپر بن جاؤ اور اچھے سے آگے جانے والے بن جاؤ۔ اس کے پیچھے کوئی غرض نہیں، آپ ٹاپر بن جائیں گے، اعلیٰ علم حاصل کر لیں گے، بڑے سے بڑے ڈگری ہولڈر بن جائیں گے۔ استاد کو ٹیچر کو کیا ملنے کا ہے، ماں باپ کو کیا ملنے کا ہے؟ بغیر مقصد کے آپ کی کامیابی کو چاہنے والے، بغیر مقصد کے آپ کے پیچھے تڑپنے والے، آپ فکریں کرنے والے، یہ اساتذہ ہیں، یہ ٹیچرز ہیں، یہ ماں باپ ہیں۔ آپ ان کی قدر کریں، آپ ان کو اپنا رول ماڈل مانیں، آپ ان کو اپنا ہیرو مانیں۔ ایک باپ، ایک ماں جب آپ پیدا ہوئے تھے کتنی امید کی تھی، کتنے ناز و نعمتوں سے پالا، آپ یہاں تک پہنچے ہیں، یہ آپ کے ماں باپ کی قربانی۔ کتنے خواہشات تھے ان کے کہ وہ اچھا کھانا چاہتے تھے، اچھا پہننا چاہتے تھے اور اچھا زندگی گزارنا چاہتے تھے، لیکن اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینے کے لیے، اپنے بچوں کو اچھی کتابیں دلانے کے لیے، ڈگریاں دلانے کے لیے اپنے خواہشات کا جنازہ نکال دیا۔ باپ اپنے خون کو پسینے کے شکل میں بہا کر وہ آپ کو ایجوکیشن دیتا ہے، آپ کو اس قابل بناتا ہے، لائق بناتا ہے۔ آج اسی بات کو جواب دے، آج وہی ماں کی باتیں نصیحتیں ہمیں چبھتی ہے۔ ان ماں باپ کو ہم دیکھنا نہیں چاہتے، ان ماں باپ کی اچھی باتیں نصیحتیں سننا نہیں چاہتے۔ کیوں آج ہم جوان ہو گئے، کیوں آج ہم بڑے ہو گئے، کیوں آج ہم ڈگری ہولڈر بن گئے؟ یہ غلط ہے۔ چاہے رات بھر قرآن پڑھتا رہے، تہجد پڑھتا رہے، سارا سال روزے رکھتا رہے اور روزانہ قرآن ختم کرتا رہے، اللہ نے جتنا مال دیا سارا مال دین میں خرچ کر دے، اگر ماں باپ ناراض ہیں، اساتذہ ٹیچرز ناراض ہیں، وہ کبھی اللہ اس سے راضی نہیں ہو سکتے، کبھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، خوب محنت کریں، چند سال محنت کریں گے، 50-60 سال کی زندگی آپ کی بہت اچھی گزرے گی، اللہ بڑا اونچا مقام دیں گے، مرتبہ دیں گے، آپ کو سب کچھ کر سکتے ہیں جو آپ کرنا چاہیں گے، بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچ کر، بڑی بڑی سیٹوں پر پہنچ کر، بڑے بڑے جاب کے پہنچ کر آپ ایسا پیغام دے سکتے ہیں اپنے لیے، اپنے پیرنٹس کے لیے، اپنے ٹیچرز کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے ملک کے لوگوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے آپ بہترین پیغام اور میسج دے سکتے ہیں۔ آپ کی یہ ایک بات ساری دنیا سننے کے منتظر رہتی ہے۔ بڑا کوئی IAS آفیسر ہے، کوئی معمولی انسان نہیں، اس کی ایک ایک بات کی ویلیو، اس کی ایک ایک قلم کی سگنیچر کی ویلیو ہوتی ہے۔ جب وہ کوئی ایک بات معمولی سی بات مذاق میں بھی بولتا ہے، وہ ٹرینڈ کرنے لگتا ہے، کسی میسج کا وہ اسے فالو کر کوئی پیغام وہ شیئر کرتا ہے، وہ ٹرینڈ کرنے لگتا ہے کروڑوں انسانوں میں۔ وہ مرتبہ کیوں ملا؟ اس لیے ملا کہ اس نے اپنے ایجوکیشن کے دور میں اپنے آپ کو کھپایا تھا، رات دن یہ کر اس نے اپنے کتابوں سے محبت کی، دوستی کی تھی، جس کی وجہ سے جب وہ فارغ ہو کر گیا، جب یہ ڈگری حاصل کر گیا تو دنیا اس کے قدموں میں آ گئی۔ تو آپ کتنے بھی بڑے انسان بن جائیں، اپنے ایمان کو نہ چھوڑیں، اپنے حیا کو نہ چھوڑیں، اپنے دین کو نہ چھوڑیں۔ آج بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں مسلمان بھی ہیں، تھوڑے بہت چند گنے چنے کے جو ایماندار ہیں، سچ بولتے ہیں، قوم کا درد رکھتے ہیں اور صحیح رہبری کرتے ہیں، فکریں کرتے ہیں، چند چھوڑ کر سب کے سب رشوت خور،
دلالی کرنے والے، ایمان کا سودا کرنے والے. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی اہمیت نہیں، تقوی نہیں، دین نہیں، اللہ رسول کا ڈر اور خوف نہیں. ان کے سامنے سب کچھ پیسہ نہیں. آپ اپنے آپ کو بناؤ. اگر آپ پیسے کی طرف بھاگو گے، آپ کی طاقت کتنی ہے، کتنا کما سکتے ہیں؟ 1 کروڑ، 10 کروڑ، 100 کروڑ، کتنا امبانی بھی بن جاؤ پھر بھی کم ہے. وہ لالچ ہرس آپ کو نہیں ختم نہیں ہو سکتی. لیکن آپ اپنے آپ کو اللہ کے لیے سونپ دو. آپ اپنے ارادوں میں بلند حوصلے پیدا کرو. آپ قوم کا درد پیدا کرو اور خوب کتابوں سے دوستی کرو، محنتیں کرو. اللہ دنیا آپ کے قدموں میں ڈالیں گے. اس لیے کہ سارے خزانوں کی چابیاں وہ اللہ کے پاس ہیں. وہ اللہ کے پاس ہے سارے خزانوں کی چابیاں. وقت ختم ہو رہا ہے. ایک شعر، اس کو آپ سنیں اور اس کو دل میں بٹھائیں. یہ ارادے عزم اور اپنے اندر پیدا کریں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. وقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، وقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، ابھی تیرے لیے آسمان اور بھی ہے. آج الحمدللہ آپ کا یہ کلاس ختم ہوئی، آپ کا یہ گریجویشن ختم ہوا، یہ کورس ختم ہوا. آپ کو یہی ختم نہیں ہونا ہے، آپ کو اور ترقی اور بلندی کو پہنچنا ہے. جو کچھ آپ حاصل کر سکتے ہیں، جس چیز میں آپ کو انٹرسٹ ہے، جو کر سکتے ہیں. اور اس لائن کے اندر فیوچرز کیا ہیں، فیوچرز میں کیا ڈیمانڈز ہیں، کیا کام، کیا چیز ڈگری حاصل کرنے سے ہماری فیوچر میں لائف سنور سکتی ہے، ہم قوم کے کام آ سکتے ہیں. وہ اپنے اساتذہ سے، ٹیچر سے آپ صلاح لیں، مشورہ لیں اور آگے کی تعلیم کو جاری رکھیں. خوب محنتوں کے ساتھ پڑھیں. یہ دوستیاں، یہ ٹائم پاس، یہ کبھی کام آنے والا نہیں. وقت گزر جائے گا لیکن ہماری جوانی زندگی برباد ہو جائے گی. معمولی سی نوکری کر 30-30 ہزار کے ہو کر رہ جائیں گے ہمیشہ. آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، ملک کے اندر، دنیا کے اندر انقلاب لانا چاہتے ہیں، تبدیلی لانا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں. اس چند سال کے اندر آپ کو قربانی دینا پڑے گا. آپ کو اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا. کتابوں سے، قلم سے آپ کو دوستی کرنا پڑے گا. اساتذہ سے آپ کو تعلق قائم کرنا پڑے گا. علماء سے دین کے مسائل کے اعتبار سے آپ کو تعلق رکھنا پڑے گا. اسی وقت آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. بس میں آخر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کہیں کہ مینجمنٹ جتنے ہیں، اساتذہ، ٹیچرز جتنے ہیں، خصوصاً جناب صدر صاحب ہیں، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا، موقع دیا، اتنی اچھی مجلس کے اندر مجھے آنے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ آپ تمام کی کوششوں کو، محنتوں کو قبول فرمائے. آپ کی عمروں میں، صحتوں میں اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے. اور آخر میں آپ سے طالبات جو ہیں، طلبہ جو ہیں، آپ کا بھی شکر گزار ہوں. آپ نے سنا، لیکن آپ سے آخری التجا کرتے ہوئے کہ بہت سخت ضرورت ہے ایجوکیشن کی، تعلیم کی، محنت کرنے کی ضرورت ہے. ایسے بچے تیار ہو جو ٹاپر بنے اور اچھا ڈگری کے اندر وہ ڈگری ہولڈر بنے. جس ڈپارٹمنٹ میں جائیں وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بنے، وہ بڑے آفیسر بنے. ایسے بچوں کی، نوجوانوں کی بہت سخت ضرورت ہے. آدھی آبادی سے زیادہ ہمارے نوجوان نشے میں، شراب میں اور نہ جانے ہر برائی جو بول سکتے ہیں، وہ برائی ہمارے قوم میں پائی جاتی ہے. اب وہ دور اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ ایجوکیشن کو عام کریں گے، علم کو، تعلیم کو عام کریں گے، اچھے کاموں کو عام کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.